ملی نہ دولت عرفان بجز نگاہ علی. مجھے ذکر حسین کی قسم ہے، جاؤ پوری دنیا کا مطالعہ کر کے دیکھو اور مجھے بتاؤ متوکل کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ حجاج بن یوسف کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ وہ منصور دوانگی کہاں گیا، مجھے بتاؤ وہ ہارون رشید کہاں گیا، مجھے بتاؤ وہ مامون رشید کہاں گیا. وہ بڑے بڑے جابر بادشاہ اپنی قبروں کے جہنم میں جل کے مر گئے. ذکر حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اپنا خود کش حملہ آور بھیجنے سے پہلے بیٹھ کے گھر میں یہ تسلی کر لیا کرو کہ ہم حملہ آور بھیج کے تھک گئے ہیں. یہ عزاداری شبیر مٹ کیوں نہیں رہی، یہ ماتم حسین ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر تجھے پتہ نہ چلے آج اس مجلس کے حوالے سے میں تم تک پیغام پہنچا دیتا ہوں. میری قوم تیرے حملوں سے ختم نہیں ہونی، تیرے دھماکوں سے ختم نہیں ہونی، تیرے فتووں سے ختم نہیں ہونی، تیری الجھنوں سے ختم نہیں ہونی. عزاداری شبیر زندہ تھی، زندہ ہے، زندہ رہے گی. اس کی وجہ ایک ہی تھی، ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گی. تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے. یار تمہارے تھے، ہمارا ہے. ذکر ان کا مٹتا ہے جس کا وارث مٹ جاتا ہے. ہم تو مجلس کے اشتہار میں ذاکرین کے نام نیچے لکھتے ہیں، سب سے اوپر لکھتے ہیں زیر سرپرستی سرکار قائم آل محمد. تو جن کا وارث قائم ہو وہ ذکر بھی قائم رہتا ہے. لا وارث دربار الٹ جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے حملوں سے ہم مجلس سے ختم کر دیں، ہم عزاداری شبیر ختم کر دیں. کرائے کے قاتل بھیج کے قتل کروانا ہندہ کے بیٹوں کی پرانی عادت. تمہارے ہاں ماضی میں سلیقہ ہے، تم وہ لالچ دے کے قاتل بھیجتے ہو جو قاتل منبر کی اخلاقیات اجازت ہی نہیں دیتی کہ کیسے کیسے لالچ دے کے تم نے ماضی میں بڑے بڑے قاتل بھیجے. لیکن ذکر حسین نہیں مٹا. ذکر حسین کو کوئی خطرہ نہیں، فتوہ باہر سے آئے یا اندر سے آئے. ذکر حسین فتووں کا محتاج نہیں، عزاداری شبیر فتووں کی محتاج نہیں. ہم نے فتوہ دے کے ماتم نہیں کرنا. ماتم عشق ہے. عشق سمجھ میں نہیں آتا، جو سمجھ میں آ جائے وہ عشق نہیں ہوتا. بے خطر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشا لبے بام. عقل ابھی سوچ رہی تھی، عشق نے کہا جہاں محبت ہو وہاں سوچا نہیں کرتا. میری قوم کا ماتمی ماتم کرتا ہے تو وہ عشق حسین میں کرتا ہے. رہ گئی تجھے گھبرانے کی بات کہ یہ زنجیر زنی آج اپنے گھر سے فتویٰ آ رہا ہے. زنجیر زنی ٹھیک نہیں ہے، یہ خون بلڈ بینک کو دینا چاہیے. کسی مریض کو لگے گا زیادہ ثواب ہوگا. اگر یہی فتویٰ دینا ہے تو بات صرف ماتم حسین تک نہیں رکے گی، بات تھوڑی آگے لے کے جانی پڑے گی. اگر ماتمی کا خون آپ نے مریض کو دینا ہے اور اس کا زیادہ ثواب ہے، پھر حج کے پیسے بھی بیوہ کو دینے چاہیے. مجھے ماتمی چہروں سے تائید چاہیے تھی، ماتمی ہاتھ جو سینے پہ لگتا وہ تائید کے لیے اٹھنا چاہیے تھا. میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں، وہی شرازی صاحب وہی پیسے کسی غریب کو دینے چاہیے. بڑے بڑے مدرسے بنانے سے بہتر ہے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دی جائے. یہ سارے کے سارے رفائی کام اور فلاحی کام تمہیں عزاداری حسین میں کیوں یاد آتے ہیں؟ حد ہو گئی ہے، جہلیت کی انتہا ہے. بیٹھ کے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. نہیں جی خون مریض کو دینا چاہیے. مریض کو ہر خون نہیں لگتا، ہر خون مریض کو لگ ہی نہیں سکتا. پہلے خون لیا جاتا ہے، اس خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کی رپورٹس ہوتی ہیں، دیکھنا پڑتا ہے اس خون میں کوئی جراثیم کوئی بیماری تو نہیں. جب سب سے کلیئر ہو جائے پھر اس کے بعد جس مریض کو لگنا اس کے گروپ کے ساتھ اسے میچ کیا جاتا ہے. مطابقت ہے تو پھر خون لگتا ہے. جملہ کہوں جو قدردان بیٹھے ہو، ماتمی عزادار بیٹھے ہو، مریض کا خون نہیں لیتا.
حسین مریض بلا کے شفا دے کے واپس بھیج دیتا. یار حسین مریض بلاتا ہے یا شفا دیتا ہے, اسے واپس بھیج دیتا ہے. یہ رپورٹس دنیا کے سامنے نہیں آنے دی گئیں. آج سے کچھ 7-8 سال پہلے بہترین میڈیکل کے ماہر دنیا کے انگریز وہ کربلا میں گئے یوم عاشورہ. انہوں نے بڑے قریب سے جا کے حسین کے ماتمیوں کا ماتم دیکھا. انہوں نے واپس آ کے ایک مفصل رپورٹ شائع کی. وہ رپورٹ پاکستانی میڈیا نے نہیں دکھائی, وہ دب گئی, وہ کاغذات میں کہیں چھپ گئی, کیونکہ جس کاغذ میں علی کا نام ہو وہ چھپا لیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے غور سے جا کے حسینیوں کا, عزاداروں کا, حسین کے عاشقوں کا ماتم دیکھا ہے. ہماری میڈیکل دم توڑ گئی, ہماری سائنس جواب دے گئی. اسے کہا ہماری سائنس کا اصول ہے کہ ہم انتہائی ریسرچ کر کر کے تھک جاتے ہیں, پھر ایک نتیجہ نکالتے ہیں. ہماری سائنس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک مریض کو جو انجیکشن لگ جائے وہ دوسرے مریض کو اگر آپ لگا دیں تو وہ مریض کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, اس کی بیماری اس میں منتقل ہو جائے گی. جو جراثیم اس میں تھا وہ اس میں چلا جائے گا. لہٰذا ایک سوئی, ایک سرنج, اسے توڑنا میڈیکل میں واجب ہے. انہوں نے کہا ہماری سائنس نے دم توڑ دیا جب ہم نے کربلا میں دیکھا زنجیر ایک تھی, ماتمی 10 تھے. وہی چھری بوڑھا مار رہا تھا, وہی جوان مار رہا تھا. انہوں نے کہا دوسرا ہم نے وہاں پہ یہ معجزہ دیکھا کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ زخم کے اوپر مٹی پڑ جائے تو انفیکشن ہو جاتی, زخم فوری طور پہ وہیں پہ خراب ہو جاتا ہے, گل جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, بیماری وجود میں آ جاتی. انہوں نے کہا ہم نے قریب سے ماتمیوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا. وہ ماتم کرتے تھے, کربلا کی خاک اٹھاتے تھے, سر پہ ڈال لیتے تھے. اب اگلا جملہ سنیے گا جس کے لیے میں نے محنت کی ہے. انہوں نے کہا ہم نے پھر ان امام حسین کے ماتمیوں کو ماتم کرتے دیکھا, پھر ہم نے ان پہ نظر رکھی, یہ ماتم کرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں, یہ کون سی میڈیسن استعمال کرتے ہیں, یہ کون سا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں, ان کی ہم مذہبی رسومات کیا ہیں. انہوں نے کہا ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, ہماری ساری ریسرچ دھری کی دھری رہ گئی کہ ان کی کمروں سے لہو چل رہا تھا اور ان کے سر جبینے حسین پہ, ماتھے ان کے ٹیکے ہوئے تھے اور دہلیز حسین پہ وہ سجدے کر رہے تھے, ان کے ماتھے جھکے ہوئے تھے, وہ اپنے کمروں میں واپس چلے گئے. اگلی صبح اسی توانائی کے ساتھ, اسی گرم جوشی کے ساتھ, اسی جوانی کے ساتھ وہ یا حسین کہہ کے دوبارہ ماتمی حلقے میں آ گئے. انہوں نے کہا ہم نے انہیں قریب سے دیکھ لیا اور قریب سے دیکھنے کے بعد ہم نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ جو سال میں ایک دفعہ یوں حسین کے عشق میں ماتم کرتا اسے پورا سال بیماری لگ ہی نہیں سکتی, پورا سال بیماری اس کے قریب نہیں آ سکتی. یار باقی رہ گئی پیار سے بات, محبت سے بات, وہ آپ ہم سے منوائیں, ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ آئیں, آپ ہم سے بات کریں, بحث کریں. جہاں علم نہ ہو وہاں گالی اور گولی ہوتی, جہاں دلیل ہو وہاں اختلاف ہو سکتا ہے. آئیں, بحث کرتے ہیں, بات کر لیتے ہیں. بندے کہتے ہیں کہ زنجیر زنی قرآن میں ثابت کریں. یہ خون کا ماتم قرآن میں کہاں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اجازت دے؟ یہی اعتراض ہوتا ہے نا سرکار, تائید کریں گے میری بات. زنجیر زنی قرآن میں کہاں ہے؟ چلے میں پہلی دفعہ اس علاقے میں آیا ہوں تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ, عرش شرازی بادشاہ کا حکم تھا, تمیل ہو گئی, آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. جو بندے کہتے ہیں کہ عزاداری اور زنجیر زنی قرآن سے ثابت کرو, بات یہیں پہ ختم کر لیتے ہیں, سودا کر لیتے ہیں, فیصلہ کر لیتے ہیں. جان میں مسا بندے ہوں دسان بھی اے نا تاں بننا بھی قرآن کھولیے دی وچ ماتم کردا زنجیر نہ جانا نکھڑا دے. چلیں کچھ طریقے بدلتے ہیں, کچھ طریقہ تبدیل کرتے ہیں, شاید بات ان تک پہنچ جائے جن تک میں پہنچانا چاہتا ہوں, اور یقیناً ان تک پہنچ بھی رہی ہے, کیونکہ جہاں بات پہنچتی ہے وہاں چہرے پہ اثر آ جاتا ہے اور چہرہ بول دیتا ہے اور چہرہ بتا دیتا ہے کہ بات اثر کر رہی ہے اور کتنا اثر کر رہی ہے. اثر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, بجلی کی تار ایک ہوتی ہے, اس کے تاثیریں دو ہوتی ہیں. وہ اے سی میں جائے تو ٹھنڈ کر جاتی ہے, ہیٹر میں آئے تو گرمی کر جاتی ہے. فضائل علی بھی ایسی ہی دو تاثیریں رکھتا ہے, یہ مومن کے دل میں آئے تو ٹھنڈ کر دیتا ہے, منافق کے دل میں آئے تو چہرہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے. چہرہ سے اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کہاں کیسا کیسا اثر ہو رہا ہے. بندے کہتے ہیں کہ زنجیر زنی قرآن سے ثابت کرو, یہیں بھی بات طے کر لیتے ہیں.
तुम ऐसे करो, तुमने हम पे सवाल किया था कि आजादारी कुरान से साबित करो, जंजीर कुरान से साबित करो, मातम कुरान से साबित करो। मैं बरसरे मिंबर हुसैन मौला का अदना सा मातमी हूँ, मैं मिंबर पे दावा करता हूँ कि तेरा सवाल गलत है। ऐसे कर लेते हैं, हम कुरान को आजादारी से साबित करते हैं, हम कुरान को जंजीर से साबित करते हैं, कुरान जंजीर जनी से साबित करते हैं, कुरान आजादारी से साबित करते हैं, कुरान खून के पुरसे से साबित करते हैं। बंदे कहेंगे कुरान को साबित करने की क्या जरूरत है, कुरान आपके नजदीक मुकद्दस है, कुरान आपके नजदीक अल्लाह की वही की भेजी हुई किताब है। लेकिन गैर मुस्लिम हिंदू ईसाई यहूदी सिख कुरान को नहीं मानता, वो तेरे मुफ्ती के दरवाजे पे आके दस्तक दे के मौलाना बाहर निकल के मुझे बताएं ये अल्लाह का भेजा हुआ किताब कैसे है, ये कुरान अल्लाह का कलाम कैसे है, ये वही से उतरी हुई किताब कैसे है, मुझे साबित करके दिखाएं, मैं मानने के लिए तैयार हूं। मुझे आज के दौर में आज की मिसाल देके साबित करें ये कुरान अल्लाह की भेजी हुई किताब है। मौलवी कहेगा दलील दे, वो कहेगा फौरन कुरान खोल के कि तुम्हारे कुरान में लिखा है एक नबी था, नाम उसका यूसुफ था, वो कमरे से निकल के सामने आया था, कुछ मिस्र की औरतें बैठी थी, उनके हाथों में छुरियां थी, हाथ में फल थे, उन्होंने यूसुफ का चेहरा देखा, उन्होंने उंगलियां काट ली। वो देख के हिंदू ईसाई यहूदी मौलवी से कहेगा रख सर पे कुरान, मुझे बता क्या ऐसा भी हो सकता है कि उंगलियां भी कट जाएं और पता भी ना चले, खून भी निकल आए और दर्द भी ना हो, तकलीफ भी ना हो, ये कैसे हो सकता है? मुझे साबित कर ये कैसे हुआ था, या साबित कर ये मान ये अल्लाह का कुरान नहीं है। तेरा मौलवी चुप हो जाएगा, उसके पास दलील कोई नहीं है। हम उसका हाथ पकड़ के मातमी हल्के में लेके आएंगे, उससे पूछेंगे अब पूछ तेरा क्या सवाल है, वो पूछेगा कैसे हुआ था, हम देख के कहेंगे ऐसे हुआ था। आजादारी हुसैन समझने की जरूरत इश्क के साथ है। शरीयत में और इश्क में थोड़ा फर्क है। बड़ा एक अंदाज, एक अलहदा से रंग से एक झलक सुनाऊं। कुछ चीजें शरीयत में हैं और इश्क में नहीं, कुछ इश्क में हैं और शरीयत में नहीं। मसलन शरीयत में यूं करने की गुंजाइश है, इश्क में नहीं। शरीयत में सजदा करते ही उससे मांगना शुरू कर दिया जाता है, ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे। अभी नमाजी मुसल्ले से उठा नहीं और उसे ये भी नहीं पता कि मेरी नमाज गई भी है कि नहीं, और उसने नमाज की कीमत मांगनी शुरू कर दी कि मैंने तुझे 2 सजदे किए, मुझे ये चीजें चाहिए। आसान करने लगा हूं, पता नहीं कुछ कौन से ऐसे चेहरे बैठे थे जिनकी वजह से मैंने ये बात शुरू कर ली। अब अल्लाह करे ये पाया तकमील तक पहुंच जाए। नमाजी सजदे से सर उठाता नहीं है और मांगना शुरू कर देता है। शरीयत में और इश्क में यही फर्क है। शरीयत में उससे मांगा जाता है ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे, भूख फिर भी पूरी नहीं होती। इश्क में आए असूल बदल गया, ये भी ले, ये भी ले। शरीयत में उससे मांगा जाता है, इश्क में उसे दिया जाता है। जितना लेने और देने में फर्क है, इतना फर्क है। शरीयत कहती है कि आप सामने आग हो, मौत हो, आप उसके मुंह में चले जाएं, यह खुदकशी है। शरीयत कहती हराम है, अगर तू मर गया तो हराम की मौत मरेगा, तेरी मौत बेहतर नहीं है, क्योंकि तुझे पता था सामने मौत है, तू जानबूझ के मौत के मुंह में गया। शरीयत है। इश्क का ये असूल बदल गया। सामने आग थी, खड़ा इब्राहिम था। इब्राहिम ने दहकती हुई आग में छलांग लगा दी। शरीयत रोक रही थी, इश्क मजबूर कर रहा था। शरीयत कहती है कि अगर आप छुरी किसी दूसरे की तरफ करें तो शरीयत कहती है इरादा कत्ल। तेरे हाथ में शरीयत की जंजीर तेरी कलाई में आ जाएगी, तूने गलत किया, बेशक तूने मारी नहीं लेकिन छुरी लहराई क्यों। इश्क आया, असूल बदल गया। बाप भी नबी था, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलते आइएगा। बेटा भी नबी था, आपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, शरीयत चुप रही, इश्क बोलता। शरीयत रमूज़े कायनात की पाबंद है। शरई तौर पे बड़े से बड़ा पाबंद मुझे इस टाइम पे फजर पढ़ के नहीं दिखा सकता। वो फजर पढ़ना भी जो है नहीं पढ़ सकता, वक्त गुजर गया। अब वो यहाँ कज़ा पड़ेगा या वो इंतजार करेगा अगली फजर के आने का। इश्क आए तो कानून बदल गया। इश्क आए तो सूरज का इंतजार नहीं किया जाता, सूरज को रोका जाता है। वहां रमूज़े कायनात की पाबंदी नहीं, वहां कायनात के रमूज को अपनी उंगली के इशारे से चलाया जाता है।
یہ جو حسین کربلا میں آئے یہ کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ حسین انبیاء کا عشق مکمل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس انداز سے حسین سنیے گا اور مجھے اجازت دے دیجئے گا۔ حسین آئے تھے انبیاء کا وہ وعدہ مکمل کرنے کے لیے۔ نبیوں نے کہا تھا عالم ارواحین میں کہ ہم تو اس سے عشق کریں گے۔ خدا نے کا وعدہ یہاں، امتحان وہاں۔ پہلا نبی آدم عشق کا امتحان دینے کے لیے آیا، لیکن کیسے دیتا؟ ایک بیٹا قاتل نکلا۔ جہاں بیٹا قاتل ہو وہاں عشق پورا نہیں ہوتا۔ خدا نے عشق کا امتحان واپس لے لیا۔ اگلا نبی نوح آیا، بیٹا نافرمان نکل آیا۔ جبکہ نوح کا اپنا قصور نہیں تھا، تربیت ماں کی ٹھیک نہیں تھی۔ یہ نوح کی بیوی رابعہ یہ تالیاں بجا کے لوگوں کو اکٹھا کرتی تھی جب نوح کشتی بناتے تھے۔ اس نے تربیت غلط کی اور بیٹا جو ہے وہ گمراہ ہو گیا اور نبی کو چھوڑ کے ماں کے پیچھے چل پڑا۔ تربیت ماں نے اچھی نہیں کی، الزام نبی پہ آ گیا۔ تربیت ماں کی اچھی نہیں تھی، الزام نبی پہ آ گیا۔ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے، میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزروں گا، جو وصول کر لے گا اس کی مہربانی ہے، جو نہیں کرے گا واپسی ممکن نہیں ہے، کیونکہ حالات تقاضا اسی بات کا کر رہے ہیں کہ بات کو اشارے سے کہہ دیا جائے۔ ماں کی تربیت اچھی نہیں تھی اور الزام نبی پہ آ گیا۔ خدا نے کہا میں نے اس نوح کے اس بیٹے کی وجہ سے یہ خدا نے اس چیز کو اب دیکھ لیا ہے کہ تربیت ماں اچھی نہیں کرتی اور الزام نبیوں پہ آ جاتا ہے۔ خدا نے کہا پھر آج کے بعد میں اصول بتا رہا ہوں، آج کے بعد میں نے نبی کی ایسی بیویوں کو اولاد دینی نہیں۔ اب جنہوں نے وصول کر لیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آج کے بعد نبی کی کسی ایسی بیوی کو اولاد تربیت مائیں اچھی نہیں کرتی اور الزام نبیوں پہ آ جاتا ہے۔ لے جناب، شریعت و عشق کا ایک فرق دیکھیے گا اور مجھے اجازت دے دیجئے گا۔ نوح آئے، عشق نامکمل، بیوی اور بیٹا نبی کو چھوڑ کے چلے گئے، نافرمان ہو گئے، بیوی بھی چھوڑ گئی، بیٹا بھی چھوڑ گیا۔ خدا نے کہا جہاں گھر میں نقص آ جائے وہاں عشق نہیں ہوتا۔ ایک گھر میں رہتی تھی اور نافرمان تھی۔ کون جاہل کہتا ہے کہ شیعہ نبی کی بیویوں کا احترام نہیں کرتے؟ اچھی عورت تو فرعون کے گھر بھی ہو، ہم اسے بھی مان لیتے ہیں۔ بری عورت تو حسن کی بیوی بھی ہو۔ ہمارے ہاں رشتہ داری شرط نہیں، کردار شرط ہے۔ نہ ہم رشتہ داری کی وجہ سے مانتے ہیں، نہ رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ ہم رشتہ داری کی وجہ سے مانتے یا چھوڑتے ہوتے تو نبی کی بیویوں میں سے سب سے خطرناک رشتہ داری ام حبیبہ کی ہے۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، معاویہ کی بہن ہے، یزید کی پھوپھی ہے۔ ہم باقی میں سے کسی کو نہیں مانتے، اس بی بی کو مانتے ہیں، اور تاریخ میں ایک ہی اس بی بی کا کردار ملا اور ہم نے اس بی بی کو ماننا شروع کر دیا جب فتح مکہ کے بعد باپ بیٹی سے ملنے کے لیے گھر آیا تھا۔ اس شریف نیت والی بی بی نے یہ کہہ کے نبی کا چمڑے کا بستر کھینچ لیا تھا، اٹھ جا بابا یہ پاک ہے تو ناپاک ہے۔